کی جو لاش پر اس کی بے حرمتی کی گئی تھی، معین الحق، پورے دنیا میں وہ وائرل ہوا، اسے کس کا نام روشن ہوا؟ ملک کا نام روشن ہوا۔ ملک کی بدنامی کی فکر ہی نہیں ہے۔ کیا ملک مسلمانوں کو ستانے سے ملک ترقی کر جائے گا؟ بابر لٹیرا تھا، اورنگزیب قاتل تھا، اکبر بڑا سفاک تھا، یہ کہنے سے کیا ملک کو ترقی ہو جائے گی؟ اکبر کے دور میں جتنا بڑا ہندوستان تھا، میں ان سورماؤں سے کہتا ہوں آج تم اتنا بڑا نقشہ بنا کر دکھا دو۔ اگر وہ چور اور ڈاکو تھے تو تاج محل بنا، ان کیوں بناتے ہوئے یہاں پر؟ کتنی ملک کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، NCERT کی کتابوں میں کیا اور فور بکا جا رہا ہے، لیکن ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور ظالم کی عمر بڑی کم ہوتی ہے۔ بس میں اس بات پر بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے دیش میں ایک عظیم اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ سماج میں، خاص طور پر ہمارے ہندوستانی سماج میں، جسم فروشی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، آخری درجہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی کہیں گرا ہوا درجہ ان جرنلسٹوں کا ہے، ان میڈیا کے لوگوں کا ہے کہ جو پیسے لے کر کے اپنا ضمیر اور سماج کی جو آواز ہے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ شرم ہے ان لوگوں کے اوپر، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کے اوپر۔ ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا قتل ہوتا ہے، سینکڑوں معصوموں کی جانیں جاتی ہیں، جو چند پیسوں کی خاطر اپنا قلم بیچ دیں، اپنا ضمیر بیچ دیں، کنسٹیٹیوشن کی آتما بیچ دیں۔ اس ملک کو بنانے میں، سنوارنے میں سارے لوگوں کا حصہ ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب لوگوں کا حصہ ہے۔ اور یہ RSS کے بہادر، یہ ان کے تو پروج معافی مانگ رہے تھے، انہیں تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ملک کو بنانے میں کتنی فکر لگتی ہے، کتنی طاقت صرف ہوتی ہے۔ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے اور اس پر ہم سب لوگ سنجیدگی سے نہ بیٹھے اور اب اتحاد نہ کیا ہم لوگوں نے، سب لوگوں نے، ہندو مسلمان جتنے بھی، جو میجورٹی ہے 70% لوگوں کی، بلکہ 80% ہو جاتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جیتے ہیں، وہ ایک مشن کو نہیں، خراب لوگوں نے ایک مشن بنا لیا ہے ملک کے۔ آپ دیکھیے، میں بات ختم کر رہا ہوں، اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، ہمارے ملک کے ساتھ کوئی ملک کھڑا ہوا نہیں تھا۔ جتنا فوج کا مورل ڈاؤن اس واقعے میں ہوا ہے پہلگام کے، اتنا کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے آسام میں جو ایک سازش کے تحت وہاں کے باشندوں کو، خاص طور پر وہاں کی مسلم آبادی کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں آپ سب لوگوں کو کہ انشاءاللہ سماج وادی پارٹی کے ادھیکش جی سے ہم مشورے کی بات میں یہ پروپوزل رکھیں گے کہ آسام میں ایک ڈیلیگیشن MPs کا جائے، کوئی اور ساتھ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری پارٹی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر کے صاف ہم اس BJP کی ہر اس ظالم پالیسی کے ساتھ ہیں، خلاف ہیں، ظالمانہ پالیسی کی جو BJP اور RS کے ذریعے اس ملک میں نافذ کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کانگریس کہیں کہیں ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور بڑی دیر میں انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کھیل کیا چل رہا ہے۔